اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج میری یہ ویڈیو سرکاری ملازمین کے لیے ہے اور جی پی فنڈ کے حوالے سے ہے۔ جی پی فنڈ پر سالانہ جو اضافہ لگتا ہے جسے انٹرسٹ کہا جاتا ہے، کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ کیا یہ سود میں شامل ہے یا سود میں شامل نہیں ہے؟ تو اس پر علماء کرام نے تحقیق کی ہے۔ اس تحقیق کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو غور سے دیکھیے۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے اور اتفاقی فتویٰ ہے یہ کہ جن محکموں میں ملازمین سے جی پی فنڈ کی کٹوتی جبری ہوتی ہے، یعنی ملازمین چاہے ان کی رضا ہو یا نہ ہو، جبراً ان سے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوگی اور ایک خاص مقدار پر ہوتی۔ مثال کے طور پر ہماری ایجوکیشن میں اسکیل 1 سے جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے، اس کی خاص ریشو ہے۔ 12 اسکیل سے ایک خاص ریشو ہے، 15 اسکیل سے 16 اسکیل کی تقریباً 3000 سمتنگ کٹوتی ہوتی ہے، ڈیڈکشن ہوتی ہے جی پی فنڈ کے۔ اگر ملازمین نہ چاہیں تو بھی ان سے کٹوتی ہوتی ہے، تو اس کو جبری کٹوتی کہتے ہیں۔ تو جن محکموں میں جبری کٹوتی ہوتی ہے اس پر سالانہ اضافہ جی پی فنڈ پر جو لگا جاتا ہے، کبھی 12 لگتا ہے، کبھی 12%، کبھی اس سے کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو حکومت کا طریقہ کار ہے، لیکن جو اضافہ اس پر لگتا ہے اس پر تمام علماء کرام کے فتوے موجود ہیں۔ میں کمنٹس میں فتوے دے دوں گا یا ڈسکرپشن میں شیئر کروں گا۔ بہرحال ڈسکرپشن میں شیئر کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، تو کمنٹس میں وہ تمام فتوے میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو علماء کرام نے جبری کٹوتی کرنے والی جی پی فنڈ پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس پر اضافہ لگنا جائز ہے، یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور جن محکموں میں یہ کٹوتی جبری نہیں ہوتی تو اس پر اگر سالانہ اضافہ لگتا ہے تو یہ سود ہوگا۔ اس لیے وہ حضرات یا تو اپنی کٹوتی روک لیں یا جو اس پر اضافہ لگتا ہے اس اضافے کو روک لیں۔ ہمارے محکموں میں یعنی ایجوکیشن کے محکمے میں بھی یہ اضافہ روکا جا سکتا ہے، لیکن اس پر علماء نے فتویٰ دیا ہے اور وہ فتویٰ احتیاط کی بنیاد پر ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، اس لیے اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ جن محکموں میں یہ کٹوتی جبراً نہیں ہوتی، ان کی مرضی سے ہوتی ہے، تو اس پر یہ اضافہ لینا سود ہے، وہ حرام ہے۔ یا جن محکموں میں کٹوتی تو جبراً ہوتی ہے لیکن ملازمین اس جبری کٹوتی سے اپنے طور سے زیادہ کٹوتی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے محکمہ تعلیم میں 17 اسکیل یا 16 اسکیل والوں سے تقریباً 16 اسکیل کی میں بات کر رہا ہوں، 16 اسکیل والوں سے تقریباً 3300 کٹوتی ہوتی ہے، اور ملازم اکاؤنٹ آفس جا کر یہ کہہ دے کہ مجھ سے کٹوتی 5000 کرو، مجھ سے 6000 کرو، تو یہ جو اضافہ اس نے اپنی کٹوتی میں کیا، اس اضافے پر جو سالانہ اضافہ ہوگا، جو سالانہ انٹرسٹ ہوگا، وہ ناجائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ اس نے جبراً کٹوتی میں اضافہ بھی شامل کیا۔ جو جبراً کٹوتی ہوگی 3300 یا سم تھنگ، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کتنے ہیں، لیکن اس پر جو کٹوتی ہوگی 3300 کٹوتی پر جو اضافہ ہوگا وہ جائز ہوگا۔ اور اس سے جتنا خود بخود انہوں نے اپنی مرضی سے اضافہ کیا ہوا ہے کہ مجھ سے 6000 جی پی فنڈ کاٹ لیا جائے، تو اس اضافے پر جو سالانہ انٹرسٹ لگے گا وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جب محکمہ تعلیم میں اور میرے خیال میں تمام محکموں میں عمر 45 سال تک پہنچ جاتی ہے تو اگر کوئی جی پی فنڈ نکالے ضرورت کے لیے، ضرورت کے بلا ضرورت وہ کسی کو نہیں دیا جاتا، ضرورت اپنی پیش کرنی پڑتی ہے کہ میں تعمیر کے لیے قرضہ لے رہا ہوں، جی پی فنڈ نکال رہا ہوں، یا کوئی اور ضرورت، تو ضرورت کے لیے اگر کوئی نکالے اور اس کی عمر 45 سال تک پہنچ چکی ہو
تو اس کو اختیار ہے کہ یہ ریفنڈیبل نکالے یا نان ریفنڈیبل نکالے. ملازم کو یہ اختیار ہوتی ہے کہ وہ یہ جو جی پی فنڈ نکالنا چاہتا ہے یہ جمع کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. تو جتنی جی پی فنڈ انہوں نے نکالی ان کو اب اختیار مل گیا کہ یہ جمع نہ کرے. تو اپنی مرضی سے اگر یہ جمع کرنا چاہے تو جو ریفنڈیبل کٹوتی اس سے اب ہوگی اس پر انٹرسٹ لینا یہ سود کے زمرے میں آئے گا، وہ حرام اور ناجائز ہوگا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی ملازم کی عمر 45 سال تک پہنچ گئی ہو اور انہوں نے جی پی فنڈ نکالا 5 لاکھ روپے. اب یہ 5 لاکھ روپے ان کو اختیار ہے کہ یہ جمع کرے یا جمع نہ کرے. جبراً اس سے کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے یہ جمع کرنا چاہا. مثال کے طور پر اس سے 5,000 روپے کٹوتی ہوتی ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد 5,000 ان سے کٹوتی ہوتی تو 60,000 ہو گئے. تو اب سال گزرنے کے بعد اس 60,000 پر جتنا انٹرسٹ لگے گا وہ ناجائز ہوگا. اب اس نے تو لینا ہے تو جو انٹرسٹ اس پر لگا اس 60,000 پر وہ یہ کسی فقیر کو دے دے، اپنا ذمہ اس سے فارغ کرے، یا تو نان ریفنڈیبل کرے، جمع نہ کرے، بالکل ہی جمع نہ کرے، ضرورت ہی نہیں ہے. بس اپنے نکالی تو نکال دیجیے، اسے دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شک و شبہ سے بات نکل جائے. لیکن اگر کسی ملازم نے جس کی عمر 45 سال تک پہنچ گئی ہو یا اس سے زیادہ ہو، انہوں نے جی پی فنڈ نکالا ان محکموں میں جن میں جبری کٹوتی ہوتی ہے، تو جتنا جی پی فنڈ انہوں نے نکالا ہے اور یہ اب ان کی مرضی سے کٹوتی ہوگی، جتنا جمع ہوا ہے اس پر سالانہ اضافہ، اگر 2 سال میں جمع ہو گیا، 3 سال میں جمع ہو، جتنا انہوں نے نکالا ہے اور وہ دوبارہ جتنا جمع ہو گیا اس کے حساب سے اس پر جو اضافہ ہوگا وہ ناجائز اور حرام ہوگا. انشاءاللہ میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں کمنٹس میں علماء کرام کے فتاوی جات شیئر کرتا ہوں، آپ غور سے اسے پڑھ لیجئے تاکہ ہم جائز اور ناجائز میں فرق کر سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.